کورونا پھیلا ہوا تھا اور اس کورونا کی آڑ میں ڈی جی آئی ایس آئی، ایک بریگیڈیئر اور وفاقی وزیر اعجاز شاہ اور جواد نقوی، انہوں نے مل کر یہ پلاننگ کی تھی کہ اس سال جو ہے نا محرم میں یہ سارے جتنے بھی ذاکر اور خطبہ ہیں ان کو صاف کر دیا جائے اور یہ ممبر کے اوپر نہ آئے، ان سب کے اوپر بین لگ جائیں اور یہ ممبر کے اوپر نہ آئے، جس میں اس نے 40 نام دیے تھے۔ یہ آصف رضا علوی بھائی نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ 40 نام جواد نقوی نے دیے تھے، اور یہاں پر علمدار شاہ نقوی بیٹھا ہوا ہے، اس کا رائٹ ہینڈ اور اس کا وکیل بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس گروپ کے اندر۔ جواد نقوی نے دیے تھے، خیر نقوی تو وہ ہے نہیں ہے، جواد بن عبداللہ شاہ عبدالی نے دیے تھے، کیوں؟ کورونا پھیلا ہوا تھا، اور اس میں راجہ ناصر عباس صاحب جو تھے کیونکہ بیمار تھے اور ان کو کورونا تھا، ان کی فیملی کو، ان کی بیوی کو بھی، میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، تو وہ باہر نہیں نکل سکے اور کچھ ایکٹیویٹیز نہیں تھیں MWM کی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ اس سال محرم جو ہے ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور تمام خطبہ ذاکرین جتنے بھی ہیں ان کے اوپر بین لگا دیا جائے، اور اگر یہ وہاں پر پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ زلفی بخاری جو ہے اس کے ساتھ کوئی اتنی یاری دوستی نہیں تھی، نہ کوئی تھا آصف رضا علوی کا کوئی سلسلہ۔ ہاں، زلفی بخاری کی جو والدہ ہیں وہ آصف رضا علوی کو سنتی تھیں اور ان کی بڑی فین تھی، مجالس وغیرہ سنتی۔ ایک دفعہ دعوت بھی ہوئی تو دعوت میں وہ چلے گئے وہاں پر، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ جواد نقوی کے بڑے قریب ہیں، تو کچھ باتیں ہوتی رہیں، کیونکہ زلفی بخاری آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہے اور ولایت فقیہ جو ہے اس کے نظام کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ولایت فقیہ کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ آج ایران کے نوجوان کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے، کہیں آ نہیں جا سکتے، پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے کافی مشکلات۔ خیر یہ اس کا نظریہ ہے زلفی بخاری کا، تو اس سے کچھ تھوڑی بہت ان کے اندر قرابت پیدا ہوئی۔ زلفی بخاری نے 28 ذوالحجہ کو آصف رضا علوی کو فون کیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ لسٹ آئی ہوئی ہے میرے پاس، یہ پاکستان کے جواد نقوی صاحب ہیں، ان کے پلیٹ فارم سے یہ آئی ہوئی ہے، 40 بندوں کے اوپر یہ جو ہے نا پاکستان کے جو ذاکرین خطبہ ان کے اوپر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں محرم کی، اور محرم پورا جو ہے یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ بند کر دیا جائے گا اس سال۔ آصف رضا علوی نے ایک ایک ذاکر اور خطیب کو فون کیا ہے، ایک ایک ذاکر اور خطیب کو۔ تلاڑا صاحب کو فون کیا، بھئی یہ سلسلہ ہونے والا، پابندیاں لگنے والی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حافظ تصدق حسین صاحب کے بیٹے سے بات کی ہے، محمد عباس رضوی آغا جان سے بات کی ہے، دیگر ذاکرین خطبہ سے، ایک ایک بندے سے، شوکت رضا شوکت سب کو فون کیا آصف رضا علوی نے، لیکن کوئی بندہ نہیں تھا جو آئے۔ پھر یہ لاہور گئے ہیں، وہاں سے انہوں نے قبلہ ریاض حسین رضوی کو لیا، وسیم عباس بلوچ کو لیا، ذاکرین کو لیا۔ خیر یہ ممبر کی نمائندگی تو نہیں کرتے، لیکن یہ پہنچی ہیں وہاں پر زلفی بخاری کے پاس، اور وہاں پر کیا نام ہے جو وفاقی وزیر اس نے بلایا ہوا تھا وہاں پر پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے ذاکر کون ہوتے ہیں، خطبہ کون ہوتے ہیں، یہ علماء ہیں آپ کے اباک با امامے والے، تو آپ ان کو مطمئن کر لیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ان کو مطمئن نہیں کر سکتے، یہ تو مقصر ہیں اور ہمیں یہ غالی کہتے ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ قائل ہم جو ہے نا وہ ان کو مطمئن نہیں ہم کر سکتے جن کی طرف سے یہ لسٹیں آئی ہوئی پابندی کی۔ آصف رضا علوی جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آ گیا، یعنی ڈی جی ایس آئی جو ہے اس کے بھی نظروں میں آ گیا، حکومتی ایجنسیوں کی نظر میں بھی آ گیا کہ اس بندے نے جو ہے وہ یہ ذاکرین و خطبہ کو اکٹھا کر لیا، جس کی وجہ سے پابندیاں نہیں لگی، وہ ان کو نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے آصف رضا علوی کو ایجنسیوں کی طرف سے فون آنا شروع ہو گیا، بھائی تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا، تم فرنٹ لائن کے اوپر ہو۔ اس پر 29 ذی الحجہ کو جو ہے اس نے یعنی پرائیویٹ جو ہے وہ سیکورٹی لی، 9 گارڈز لیے، کیونکہ تھریٹ تھا کہ سیدھا سیدھا گولی مار دینی ہے، اور کوئی بات نہیں کہ آصف رضا علوی کو سیدھی سیدھی گولی مارنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کا محرم بچانے کے لیے، ان ذاکرین ان خطبہ کو بچانے کے لیے، کیونکہ فرنٹ لائن پہ آصف رضا علوی ہے اور یہ سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شوکت رضا شوکت نے کہا جی میری مجلس ہے میں نہیں آ سکتا، تلاڑا نے کہا جی میری مجلس ہے میں نہیں آ سکتا، محمد عباس رضوی صاحب نے کہا سب نے کہا ہماری مجالس ہیں، حافظ تصدق حسین کے بیٹے نے کہا جی میں باپ سے بات ہی نہیں کرا سکتا اور وہ ایسی میٹنگوں میں نہیں جاتے، حافظ تصدق حسین صاحب ایسی میٹنگوں میں نہیں جاتے، یہ اس کے بیٹے نے کہا۔ خیر اس کے بعد
یہ فرنٹ لائن پہ ہے، آصف رضا علوی فرنٹ لائن پہ ہے۔ لاہور میں بین تھا، یہ پہلے اس کو بین کیا ہوا تھا، وہ اشرے چھوڑے اس نے۔ اس کے بعد جو تھے وہ مندرا والا اور گجرا والا اور گجرات اور یہ اسلام آباد 4 اشرے تھے۔ پہلی محرم کو مجالس جب پڑی ہیں تو ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی۔ ایف آئی آر کیا کٹی ہے کہ بھئی انہوں نے وہ 4 بندے گجرا والا کے اندر جو ہے دیوبندی شیعہ کر دی ہیں۔ ایف آئی آر کٹ گئی پہلی۔ 295A کی ایف آئی آر کٹی ہے، وہ ایف آئی آر میرے پاس پڑی ہوئی، میں دے سکتا ہوں آپ کو۔ پہلی محرم کو بین لگ گیا گجرانوالہ میں، دوسری محرم کو جو ہے وہ مندرا والے میں بین لگ گیا، تیسری محرم کو پھر پڑھی انہوں نے مجلس تو بین لگ گیا گجرات میں بھی، یہ بین لگ گیا 3 محرم تک۔ اب جو ہے وہ اس میں زلفی بخاری کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے کچھ کیا ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 4 محرم کو مجلس پڑی وہاں پر اسلام آباد میں، 5 محرم کو بھی پڑی لیکن کوئی شور نہیں اٹھا، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اس کو اٹھانے والا کون تھا، اس کو پبلش کرنے والا کون تھا، یہ سب جواد نقوی ٹولہ تھا جس نے یہ کیا سب کچھ۔ اس نے تو نام بھی نہیں لیا، انہوں نے نام منہ میں ڈالے ہیں، یہ نام لیا گیا انہیں۔ اس کے بعد حلفیہ بیان بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن تھریٹ تھے کہ مار دینا ہے، چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 ایئرپورٹ تھے پاکستان سے جہاں سے آصف رضا علوی نے اپنی ٹکٹیں بک کروائی ہوئی تھی، 5 ایئرپورٹ سے۔ 5 ایئرپورٹس میں یہاں پر زلفی بخاری بھی ہاتھ اٹھا گیا، بھائی میں کچھ نہیں، لیکن اس نے اس سال کے محرم یہ جو ہوئے ہیں، اس سال کے محرم یہ کروانے والا زلفی بخاری ہے، یہ کروانے والا زلفی بخاری، اس کو دعائیں دے۔ باقی جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آ کے بات کر لیتا ہے، اس طرح کی وہ تو ہوتی ہیں، جب جس کے اوپر پریشر آئے وہ کرتا ہے، اور بلکہ اس کو بچانے والا بھی زلفی بخاری ہے۔ اگر یہ ایف آئی آریں نہ کٹتی اس کے اوپر تو زلفی بخاری کے اوپر جو ہے مزید پریشر آتا، تو لہذا جو ہے انہوں نے اس کو شور اٹھایا۔ 5 ایئرپورٹس تھے پاکستان کے جہاں پر آصف رضا علوی صاحب نے اپنی ٹکٹ بک کروائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جس ایئرپورٹ سے نکلنا تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے ایئرپورٹس کے اوپر انہوں نے اپنا شیڈول چینج کیا اور وہاں سے یہ نکلے تاکہ کسی گرفت میں نہ آئے۔ سیدھی شوٹ، یعنی اور کوئی چیز نہیں تھا، سیدھا شوٹ کرنا تھا، بم بلاسٹ کرنا تھا، مار دینا تھا۔ کیوں کہ DGISI کے فرنٹ لائن کے اوپر آصف رضا علوی تھا، فرنٹ لائن کے اوپر۔ اور یہ کروانے والا کون ہے؟ اس نے ناجائز فائدہ کیوں اٹھایا؟ کرونا جیسے، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو تھے بیمار تھے، وہ جو ہے وہ اس طرح نہیں آ سکتے، لہذا اس کو جواد نقوی کو DGIS نے اور وفاقی وزیر نے جو وزیر داخلہ ہے اعجاز شاہ، اس نے، کیونکہ یہ بھی اس کا بھی رجحان جو ہے یہ مقصرید کی طرف ہے، تو یہ سارا پلان تھا ان کا مل کر کہ پورا محرم پاکستان کا جو ہے ان سارے ذاکر خطبہ کو بین کر دیجئے۔ ان ذاکر خطبہ کو بچایا گیا ہے، بچا کر، اور جواب اس نے دینا تھا، بھئی جو توہین کی جاتی ہے اس کا جواب تو دینا تھا اس نے، وہ پھر اپنی چوتھی مجلس میں اس نے جواب بھی دیا اسے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے کہ بھئی اس کے سر کے اوپر ڈال دو، اور وہ تو تمہیں بچانے والا ہے۔ یہ تم لوگوں نے محرم پڑھ لی ہیں پاکستان میں، جو پیسے کما لی ہیں، وہ تو اپنے پیسے بھی سارے اس کے ضائع ہو گئے، اس سے تو محرم کی رعایت، ورنہ وہ خاموشی سے پڑھ سکتا تھا۔ لیکن اگر محرم پڑھ لیتا، 11ویں محرم کو 100% آصف رضا علوی کا جنازہ گرنا تھا، لاش گرنی تھی اس کو شوٹ کر دیا جانا تھا 11 محرم کو، یہ 100% کنفرم تھا۔ یہ چیزیں بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس حقائق ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم وہ نام نہیں لے سکتے، ہم وہ نہیں بیان کر سکتے۔ تو میرے عزیز، میرے بھائیو، جس نے اپنی قربانی دی ہے، اپنے محرم کی قربانی دی ہے، اپنی نیاز کی قربانی دے کر تمہیں بچا گیا ہے، آج گرفتار ہو رہے ہیں، یہ سارے ہونے ہیں۔ ٹوٹی شوکت نے بھی ہونا ہے، توسوی نے بھی ہونا ہے، جعفر جتوئی نے بھی ہونا ہے، دیگر لوگوں نے بھی ہونا ہے۔ ان کے پورے یہ سفر بھی گیا ان کا پورا، یہ ساری مجالس ان کی کینسل۔ کروانے والا کون ہے پیچھے بیٹھ کر؟ جواد نقوی اور یہ وفاقی وزیر اور DGISI، یہ لوگ ہیں۔ پوری ایک سازش ہے، ایک پوری پلاننگ ہے، ایک پوری گیم ہے جس کے ساتھ یہ کام چلا ہے، سمجھ گئے؟ میرے اس کلپ کو آپ کے اوپر واجب ہے ہر جگہ کے اوپر شیئر کرنا، سمجھ گئے؟ کریں سوالات، ہم آپ کو ان کا جوابات بھی دیتے ہیں۔